بلاول صاحب نے بیانیہ دیا جو پورے کا پورا بیانیہ فوج کے خلاف، لیکن اسی لمحے رحمان ملک صاحب آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں اور بعد میں ان کے حق میں کالم لکھ دیتے ہیں. تو آپ جن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ان کا تو بیانیہ ایک ہے ہی کنفیوژن کا شکار، تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، اے پی سی تو متفقہ لائے عمل ہے، اس میں کسی جماعت، سب جماعتوں کے اوپینین شامل ہیں، سب جماعتوں کی رائے شامل ہے، اور ایک اسی پر چل کر ہم ایک بڑے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہیں، الیکشن بھی کل ہم نے آپس میں لڑنا ہے، لیکن آج ہم ایک بڑے مقصد کے لیے متفق بھی ہیں اور انشاءاللہ اس پر نہیں سر، متفق صرف رہیں گے. سیاسی بات نہیں ہے عباسی صاحب، آپ کے ٹرسٹ ایشوز بھی ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اب آپ کے ٹرسٹ ایشوز ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، ٹرسٹ ایشوز ماضی کے عمل پر ہوتے ہیں، اب ایک متفقہ عمل بن گیا ہے، اس پر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ تمام جماعتیں جو کل وہاں اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھی تھیں اور پھر پاکستان کے عوام کے سامنے بھی انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم اکٹھے ہیں اور یہ ہمارا لائے عمل ہے، اس پر چلیں گے، یہ ہمارا بیانیہ ہے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سب اسی پر اچھا، ویسے جو اتفاق آپ سے کا رہیں بیان، گے. جو مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہے، اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. آپ نے سر کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ خلائی مخلوق جیسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر پرویز رشید صاحب نے بھی کہا، پھر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، لیکن نواز شریف صاحب نے کل کہا کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے، اس کا مطلب ہے آپ کے بیانیے کو نہیں سنا، وہ اپنے بیانیے پہ قائم ہے ابھی بھی؟ میرا خیال ہے کل کا بیانیہ بڑا کلیئر تھا، اور وہ بیانیہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، نہ اس میں کبھی تبدیلی آئی ہے. خلائی مخلوق ہو، محکمہ زراعت ہو، یہ سپلیمنٹری معاملات ہیں. اصل بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام کریں، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. اس پر ہی کل نواز شریف صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، ماضی کے مثالیں دے کر بات کی ہے، اور مستقبل کی ڈائریکشن بھی سیٹ کر دی ہے کہ آپ اسی بیانیے پر رہ کر، جس میں عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، جس میں قانون کا، آئین کا احترام کیا جائے، اسی پر چل کر پاکستان ترقی کر لیکن سکتا میں ہے. یہ رہا ہوں عباسی صاحب کہ جو بات نواز شریف نے کی ہے، آپ وہ بات نہیں کیا کرتے تھے. آپ کہتے تھے خلائی مخلوق نہیں ہوتی ہے، پرویز رشید صاحب بھی یہ کہتے تھے، باقی بھی یہ کہتے تھے، چند ایک لوگ، شہباز شریف صاحب. جو آپ کے لیڈر بات کر رہے ہیں وہ مختلف ہے. بالکل ہے، میں تو صرف یہ کہا تھا کہ خلائی مخلوق کا لفظ ہمارے بیانیے میں نہیں ہے. انہوں نے پوچھا تھا، آپ نے سوال شاید اچھا، عابد صاحب کا نہیں دیکھا، کہ خلائی مخلوق، میں نے کہا ہمارا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو. اس کے بعد خلائی مخلوق بھی اس میں آتی ہے، اس میں محکمہ زراعت کے جو بھی آتا ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی آتی ہے. بنیادی بیانیہ ہے ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، ملک کہ عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام ہو، الیکشن شفاف ہو، ووٹ کو عزت دو. یہ بیانیہ ہے، یہاں سے سیاست کی بنیاد ہے. عباس صاحب آپ کے بیانیے کی نفی کرتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ کچھ دن پہلے پارلیمانی رہنماؤں کے ایک وفد نے عسکری قیادت سے ملاقات کی. عسکری قیادت نے پارلیمانی رہنماؤں کو یقین دلایا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں کر رہے ہیں. تو کیا عسکری قیادت کی یقین دہانی پر آپ یقین کریں گے، کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ کون سی یقین دہانی کرائے گی. یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ملک میں ایک آئین ہے، ملک کے قانون ہیں، ان پر چلا جائے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن تھے، شفاف نہیں تھے، خرابی ساری وہاں سے شروع ہوئی ہے. ہائیبریڈ ماڈل کا ذکر حکومت نے کیا ہے، تو ہائیبریڈ ماڈل تو ناکام ہو گیا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، اور الیکشن میں پاکستان کی عوام کی رائے کا پر اس کو عزت دی جائے. یہ ہمارا. اچھا، شریف صاحب نے 1 سال کے بعد تقریباً اپنی خاموشی توڑی، تو جس وجہ سے عباسی صاحب وہ خاموش تھے، کیا وہ وجہ اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے خاموشی توڑی ہے؟ دیکھیں، وہ کسی مصلحت کے تحت خاموش نہیں تھے. ان کو ہم نے ہی حکومت سے علیحدہ کیا، ہم نے ہی سیاست سے علیحدہ کیا، ہم نے ہی جیل میں ڈالا. تو پارٹی ان کی موجود تھی،